اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ یہ ہے، اگر ہاتھ پر ایلفی، تارکول یا کوئی اور چیز چپک جائے تو وضو کیسے کیا جائے؟ ایلفی، تارکول، تارکول کسے کہتے ہیں؟ لک، ٹھیک ہے نا؟ تارکول کسے کہتے ہیں؟ لک۔ ایلفی، تارکول یا کوئی اور چیز ہاتھ کے اوپر یا اعضائے وضو کے اوپر چپک جائے تو وضو کیسے کیا جائے؟ اگر ہاتھ پر ایلفی، تارکول یا کوئی اور چیز چپک جائے کہ جس کا اتارنا ممکن نہ ہو، نہ اتار سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تارکول چپکی ہے اعضائے وضو کے اوپر یا ایلفی چپکی ہے، اس کو اتارنا ممکن نہیں ہے یا بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہو۔ اتار سکتے ہوں لیکن اتارنا جو ہے وہ تکلیف کا باعث ہو، تو اس صورت میں اگر یہ اعضاء پر تیمم پر ہوں، یعنی کیا مراد؟ وظیفہ کیا ہے؟ تیمم ہے۔ وظیفہ تیمم ہے، پانی نہیں مل رہا یا کسی مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے وضو نہ کر سکتے ہوں، آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ تیمم ہے، تو کیا کریں گے پھر؟ اعضاء پر تیمم، یعنی وظیفہ کیا ہے؟ تیمم ہے، یعنی ہاتھ کی پشت پر یا پیشانی کے کسی حصے پر یا ہاتھ کی پوری ہتھیلی پر ہو تو تیمم اور وضو جبیرہ اور تیمم دونوں کرنے ہوں گے۔ تیمم بھی کرنا ہوگا، وضو جبیرہ بھی کرنا ہوگا۔ کب؟ جب تارکول اعضائے وضو کے اوپر لگی ہوئی ہو۔ اور اگر یہ اعضاء تیمم سے ہٹ کر ہو تو فقط تیمم کرنا ضروری ہو۔ کس سے ہٹ کر ہو؟ تیمم سے ہٹ کر ہو، یعنی اعضائے تیمم سے ہٹ کر ہے، یعنی جہاں پر ہم تیمم کر رہے ہیں وہاں پر اگر یہ لگی ہوئی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ وضو جبیرہ بھی کریں گے اور تیمم بھی کریں گے۔ اگر یہ تارکول یا ایلفی وغیرہ اعضائے وضو سے ہٹ کر ہو تو پھر کیا کریں گے؟ فقط تیمم کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے، کیا وضو جبیرہ کے لیے نقصان کا یقینی ہونا ضروری ہے؟ وضو جبیرہ کے لیے نقصان کا ہونا ضروری ہے؟ وضو جبیرہ کے لیے فقط ضرر اور نقصان کا خوف کافی ہے، ٹھیک ہے؟ ضرر اور نقصان کا خوف، بندے کو خوف ہے فقط، کسی نے یہ شورٹی نہیں دی کہ آپ یہ کریں گے تو یقیناً آپ کا جو ہے وہ یہ فلاں کام ہو جائے گا، مثال کے طور پر آپ کو ایسی مرض لگ جائے گی، فقط خوف ہی کافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ڈر ہے کہ اگر میں نے وضو کیا، میرا وظیفہ کیا ہے؟ جبیرہ ہے، میرا وظیفہ کیا ہے؟ تیمم ہے، اگر ان دونوں وظیفوں سے ہٹ کر میں نے وضو کیا تو میرے جسم کے اوپر پانی پڑتے ہی کیا جو ہے کوئی ریئیکشن ہو جائے گا، انفیکشن ہو جائے گا، یا مثال کے طور پر ہاتھ پاؤں سوج جائیں گے یا ہاتھ پاؤں کے اوپر ایک ایسی مرض لگ جائے گی کہ جو نقصان دہ ہو، فقط یہ خوف بھی جو ہے وہ کافی ہے۔ اور جب تک یہ خوف باقی رہے گا وضو جبیرہ کرنا ہوگا، جب تک یہ خوف پانی استعمال کرنے سے مجھے فلاں ہو جائے گا، نمونیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، خوف جب تک باقی رہے گا وضو جبیرہ کریں گے، آپ پانی استعمال فلی طور پر پانی استعمال نہیں کریں۔ اچھا، آگے مسئلہ ہے کہ اگر انسان کو شک ہو کہ اس کا وضو کا وظیفہ وضو جبیرہ ہے یا تیمم تو وہ کیا کرے گا؟ شک کہ میرا وظیفہ کیا ہے؟ وضو جبیرہ ہے یا میرا وظیفہ تیمم ہے، تو میں کیا کروں گا؟ شک کی صورت میں فرماتے ہیں کہ جب انسان کو شک ہو کہ اس کی ذمہ داری وضو جبیرہ کرنا ہے یا تیمم ہے،
اور اس کے لیے اپنے وظیفوں کو معین کرنا بھی ممکن نہ ہو، نہ وظیفہ معین کر سکتا ہو کہ میں وضو جبیرہ کروں یا تیمم کروں۔ وضو جبیرہ جو ہے وہ میرے لیے نقصان ہے یا نقصان نہیں ہے، تیمم میرے لیے نقصان، پانی استعمال کرنا میرے لیے جو ہے وہ نقصان ہے یا نہیں، اس کے بدلے میں تیمم کروں، معین کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، تو ایسے انسان پر وضو جبیرہ اور تیمم دونوں کرنا ضروری ہوں گے۔ معین نہیں کر سکتا، وضو کروں یا تیمم کروں، کیا میرا وظیفہ وضو ہے یا میرا وظیفہ کیا ہے، تیمم ہے، تو پھر فرماتے ہیں کہ وہ دونوں کرے گا، وضو بھی کرے گا اور وضو جبیرہ بھی کرے گا اور تیمم بھی کرے گا۔ جبیرہ کے ہم احکام جن کا خیال رکھنا، جبیرہ کے اہم احکام، ضروری احکام جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، سب سے پہلے جبیرہ پر مسح کرنا ضروری ہے اور اسے دھونا کافی نہیں ہے۔ جبیرہ کو یعنی پٹی لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر تر ہاتھ کا مسح کرنا ضروری ہے، یا اس پٹی کے اوپر تر کپڑا جو ہے وہ پھیرنا ضروری ہے، وہ وضو دھونا اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ دوسری شرط، اگر جبیرہ دھونے والے اعضاء پر جبیرہ یعنی پٹی، زخم، ملم وغیرہ دھونے والے اعضاء پر ہو، جیسے چہرہ یا بازو پر، تو ضروری نہیں ہے کہ مسح ہاتھ سے کیا جائے، بلکہ یہ ممکن ہے کہ کوئی کپڑا یا اسپنج لے کر، کپڑا یا اسپنج اسے کہتے ہیں کہ جو بندہ، یہ پٹی وغیرہ نہیں ہو، تہ بنی ہوئی ہوتی اس کی، جو ہے وہ ڈاکٹر بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اسپنج جو ہوتا ہے تہ دار ہوتا ہے، وہ لے کر اس کو گیلا کر کے اعضاء کے اوپر جو ہے وہ مارے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وضو والی رطوبت سے مسح کرے، بلکہ باہر کسی اور پانی سے رطوبت لے کر مسح کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ داڑھی سے جو ہے وہ رطوبت لے یا ہاتھوں سے رطوبت لے، باہر والی کسی چیز سے بھی رطوبت لے سکتا ہے، اس اسپنج کو گیلا کر سکتا ہے باہر والی۔ اور اگر جبیرہ مسح کرنے والے اعضاء پر ہو، یعنی جن اعضاء کے اوپر ہم نے مسح کرنا ہے ان کے اوپر جبیرہ ہے، یعنی پٹی ہے یا ملم لگی ہوئی ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ جیسے سر کے پورے اگلے حصے پر ہو تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مسح ہاتھ سے کیا جائے اور وضو والی رطوبت سے ہی کافی، وضو والی رطوبت سے ہی کیا جائے، مسح ہاتھ سے کیا جائے اور وضو والی رطوبت سے ہی کیا جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔